الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه دائما أبدا. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللہ تعالیٰ معزز ناظرین و سامعین، پروردگار عالم جل جلالہ و منوالہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں تمام قرآنی علوم کو جمع فرما دیا. خلاصے کے طور پر تمام علوم کو اس میں سمو دیا. گویا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا دباچ اور مقدمہ ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح، تفسیر اور ڈیٹیل. مفسرین کرام نے اس بات پر بحث کی ہے کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں. عربی زبان کا اصول ہے کہ کسی لفظ کے، کسی صیغہ کے معنی کو جاننا ہو تو اس کا اصل مادہ تلاش کریں کہ یہ لفظ بنا کس سے ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں، بالخصوص امام رازی علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ قرآن یا تو قراتن سے، یا اس کا اصل قرن ہے، یا پھر قرو ہے. قرون، قرن اور قراتن. اب قرات کا معنی پڑھنا، تو قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا نازل ہوا. باقی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ لکھی ہوئی نازل ہوئی، اور قرآن مجید پڑھا ہوا نازل ہوا. تو یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور جتنی یہ کتاب پڑھی گئی، پڑھی جاتی اور پڑھی جائے گی، اور کوئی کتاب اتنی پڑھی نہیں جاتی، نہ جا سکتی ہے. بڑی سے بڑی کتاب کو اب لیں، چند مرتبہ پڑھنے کے بعد طبیعت اکتا جائے گی، مگر قرآن مجید میں پروردگار عالم نے وہ سرور رکھا ہے، وہ لذت رکھی ہے، وہ ٹیسٹ، وہ مزہ ہے. ہر بار پڑھنے میں ایک نیا لطف ہے.
ایک نیا مزہ ہے، ایک نیا سرور ہے۔ اور ذرا تصور کیجئے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا۔ روایات میں موجود ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک میں حضور کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری سال میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے تو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے یہ تاثیر رکھی ہے، جو بھی پڑھے گا، جو بھی سنے گا، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مگر جب صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ یمن کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، دوس۔ اس قبیلے کے رئیس اور سردار تھے طفیل نامی شخص تھے، جن کو طفیل دوسی کہتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں آئے، مشرکین مکہ کے مہمان تھے، انہوں نے خدمت کی، مہمان نوازی کی، اور جب رات ہوئی تو انہوں نے کاٹن روئی پیش کی کہ اپنے کانوں میں ٹھونس لینا۔ ریزن کا صبح صبح ایک آواز آئے گی، اگر سن لو گے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ حضور کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک کلام پیش کرتے ہیں، شین حرم میں جلوہ فرما ہو کے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کوئی کلام پیش کرتے ہیں، تو وہ کلام ایسا ہے کہ جو بھی اس کو سنتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور اگر اپنا آبائی مذہب بچانا چاہتے ہو تو یہ کانوں میں کاٹن روئی ٹھونس لو تاکہ وہ آواز کانوں میں نہ پڑے۔ تو فیل کہتے ہیں کہ ایک دن تو ایسا ہوا، میں نے ان کے اس مشورے پہ عمل کیا، پھر دل میں خیال آیا، سوچا کہ سنو تو صحیح، کلام ہے کیسا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، یہ کلام سنا تو جو سنتے گئے تو دل کی دنیا بدلتی گئی، حالت بدلتی گئی، یہاں تک کہ سنتے سنتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور طفیل دوسی سے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ تو اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھی ہوئی، پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا، نمبر 2، فرمایا یہ قرن سے بنا، جس کا معنی ہے ملنا اور ساتھ رہنا۔ تو اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے ساتھ رہتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ رہے، اور حشر میں بھی ساتھ رہے، اور پھر قرون سے مشتق ہو تو اس کا معنی جمع ہونا۔ تو اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ اس نے سب کو جمع کر دیا، کوئی کسی خطے کا رہنے والا، کسی ملک کا رہنے والا، کوئی کون سی زبان بولنے والا، رنگ، نسل، خطے، ملک، زبانیں، لباس، جدا جدا، مگر قرآن مجید نے سب کو جمع، اپنے ماننے والوں کو جمع فرما کر ایک لڑی میں پرو دیا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اور پھر پروردگار عالم نے تمام علوم اولین و آخرین کو قرآن مجید میں جمع فرما دیا۔ یہ وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے جو بندے کو
خدا سے ملاتی اور امتی کو اپنے نبی سے ملاتی، قرب اور وصل عطا کرتی۔ تو چونکہ قرآن مجید میں تمام علوم کو جمع فرما دی گیا، اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے تمام علوم کو بطور خلاصہ پروردگار عالم نے سورۃ الفاتحہ میں جمع فرما دیا۔ اس لیے چند مقامات پر کچھ گفتگو ہوگی بے توفیق ہی تعالی۔ فرما الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ مخلوق کے اس اعتبار سے 4 درجے، ایک وہ مقربین، وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام، جو خاصان خدا ہیں، وہ بغیر اپنے کسی مفاد کے، بغیر نفع کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ان مقدس ہستیوں کی تعریف میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بندوں میں سے وہ بندے بھی ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ ریزن، وجہ، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وہ اجر و ثواب کے بھی متمنی نہیں ہوتے، وہ اس اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں، اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں کہ وہ کسی اجر و ثواب کے بھی متمنی نہیں، وہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ کس لیے؟ یا اللہ تو راضی ہو جا، رضا الہی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا کہ جی چاہتا ہے، کبھی میرے خیال میں آتا ہے کہ جہنم کو بجھا دوں، جنت کو جلا دوں، تاکہ کوئی جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کرے، کوئی جنت کے لالچ سے عبادت نہ کرے۔ یہ ان کا مقام ہے کہ وہ صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں انہی کے بارے میں جو اس مرتبے اور مقام کی حصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی کہا تھا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بلحوث جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ ان لوگوں کا مقام ہے، ان لوگوں کے فرمایا الحمدللہ، وہ کہتے سب تعریف ہے اللہ کے لیے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جن پر احسان کیا جائے تو پھر تعریف کرتے ہیں، احسان کے بدلے میں تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا درجہ ان کا ہے، ان کے فرمایا رب العالمین، سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے، عدم سے وجود بھی اس نے بخشا اور وجود کی بقا کے لیے اسباب بھی اس نے مہیا فرمائے، پالتا بھی ہے اور کمال تک پہنچاتا بھی ہے۔ تو جب ہر لمحے اس کے احسانات ہیں تو اس درجے کے لوگوں کے لیے فرمایا رب العالمین، جو احسان کے بدلے میں تعریف کرتے ہیں۔ فرمایا احسان دیکھو تو پھر بھی تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے، اس لیے کہ رب العالمین ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پروردگار عالم اس ماہ مقدس رمضان مبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ